ہر قسم کی گردی یہاں پر ہو چکی ہے، وکلا گردی، میڈیا گردی، ڈاکٹرز گردی، اب عوام گردی رہ گئی ہے، اسی کا ڈر ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اور جو پور گورننس ہے وہ عوام کو کس قدر مجبور کر رہی ہے؟ بالکل، میں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ عوام گراس روٹ لیول پہ مہنگائی، بے روزگاری اور جو معیشت ہماری جو اس وقت اسٹرانگ نہیں ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور بجلی کا بحران ہے، اشیاء خود نوش آپ نے خود کہا مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، قیمت خرید قوت خرید سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن اور فیکٹرز بھی ہیں، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، کچھ ریجنل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ اس وقت ڈسٹرب کر رہے ہیں پاکستان کو، جیسا کہ ہمارے پڑوس میں جو صورتحال ہے، انسرجنسی کی کیفیت ہے ہمارے پروونسز کے اندر۔ پڑوس میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو شادی کے شادیانے بج رہے۔ کہاں پر؟ کون سے پڑوس کی بات کریں؟ بھارت کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، افغانستان کی بات کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے، لیکن ریجنلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے۔ تو افغانستان سے پہلے بھی نہیں لے رہے تھے۔ آپ کے کنٹری کا میجر ریسورسز جو ہے اس وقت آپ کی ڈیفنس پہ جا رہا ہے، کنٹری کے اندر جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے اس پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پبلکلی جو محسوس کی جا رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو اگر الگ الگ لے کے چلیں گے تو گفتگو میں بڑا آسانی رہتی ہے کہ ایک طرف تو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کے بغیر بھی معاملات نہیں چلیں گے، لیکن جہاں گڈ گورننس کی بات آتی ہے، گراس روٹ لیول پہ سروس پرووائڈ کرنے کی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کرغزستان والی صورتحال بھی نہیں ہے ابھی یہاں پر، اور ایوری تھنگ از اسٹل مینیجیبل اینڈ انڈر کنٹرول۔ توجہ اس بات کی ہے کہ اگر اگلا سال 2 سال جو ہے ہم نے ریکنسیلیشن کے پروسیس میں نان ایشوز کی سیاست میں اپوزیشن کی طرف سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی نہیں ہو سکا، فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں کی وجہ سے ہم شاید، اور یقیناً بلکہ شاید بھی نہیں یقیناً جو ہے اس طریقے سے توجہ نہیں دے پائیں گے۔ ہماری کوتاہی ہے، ہماری حکومتوں کو، حکومت میں شامل افراد کو مزید توجہ دینی ہوگی، اور کرغزستان کی صورتحال بہت دور بھی نہیں ہے، ہم ایٹ ریسٹ ہو کر کے بیٹھ کر کے کہ جی ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گورننس کا ایشو بھی چلتا رہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے، اگر اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکنسیلیشن میں تھے، مفاہمت کی بات تھی، اور سب سے اہم ایشو ملک کے اندر جو تھا وہ پہلے سال جوڈیشری کا رہا، دوسرے سال یہ رہا جی 70ویں ترمیم کیسے ختم ہوگی اور اس کے اندر کیا کیا ہوگا، ساری توجہ وہاں رہی، میڈیا کا زور بھی وہیں رہا، تمام قوتیں اسی طرح سوچتی رہیں۔ تو اب اگر ٹو لیٹ نہیں ہے تو یہ سال میں سمجھتا ہوں عوام کا سال ہونا چاہیے، اور ہمیں ساری توجہ 18ویں ترمیم سے حاصل ہونے والے بینیفٹس اور مفاہمت کی اب فروٹ جو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، ورنہ عوام فیصلہ دے گی، اور عوام کا فیصلہ جو ہے وہ پھر سب کو سننا بھی پڑتا ہے اور ماننا۔ دیکھیں میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری یا معاشی استحکام جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب سے نہیں آتا صرف نا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پروجیکٹس لگیں، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کے یہاں فورن کیپٹل آئے، آپ کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہو، تاکہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ نیچے آئے، ڈالر کی قیمت نیچے آئے، پاؤنڈ کی قیمت نیچے آئے۔ بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کی پراسپیرٹی پہ۔ گورنمنٹ الون جو ہے اتنی جابس کریٹ نہیں کر سکتی، 50,000 کر لے گی، کراچی کی آبادی، سندھ کی آبادی کتنی ہے، سب کو جاب نہیں دے سکتے آپ، لہذا ضرورت ہمیں اپنی معاشی پالیسیوں کو مزید بہتر بنانے کی ہے۔ مجھے خالی یہ بتا دیں رضا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس حکومت کے 3 فائنانس منسٹر فارغ ہو چکے ہوں وہ معیشت کو کس طرح ٹھیک کرے گا جب آپ کی کوئی ذاتی کاموں کی وجہ سے گئے؟ جب آپ نے ان کو نہیں رکھنا تھا نا، اگر انہوں نے اپنا بینک بنانا تھا، بینک چلانا تھا تو بینک چلاتے۔ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر ایک کو جو اکوموڈیٹ کرتی ہے، اور وہ یہ تو بس ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرتی ہے۔ پہلے آپ نے پی ٹی سی کا ایم ڈی جو لگایا وہ آج آپ کی کیا دھرکت بنا رہا ہے، عجیب عجیب کیا بنائے گا، نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے، کیا بنائے گا، اللہ تعالیٰ نہ بنائے، بندے کیا بنائیں گے، بنے گا بندے پھر بنائیں گے جب بنانے میں۔ یقیناً جو سچویشن ہے نا وہ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وی مسٹ لک فارورڈ اسٹل نا، ہمیں پازیٹیو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جب تک کہ آپ کسی فارن انویسٹر کو ایشورنسز نہیں دیں گے۔ نمبر 1 لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ اچھی نہیں دیں گے۔
نمبر 2 آپ اس کو یہاں پہ جو ہے وہ انصاف جوڈیشل پروسیس اچھی نہیں دیں گے. ٹھیک. نمبر 3 جو ہے آپ اس کو یہاں اپرچونٹیز کریٹ کر کے لوکل ریسورسز ہیومن ریسورسز نہیں دیں گے. اور 4 سب سے پہلے تو آپ اس کو یہ ٹرسٹ دیں گے کہ آپ کا جو آپ کی حکومت ہے وہ چلے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ انٹرنیشنلی کنٹینیوٹی آف پالیسیز, اکنامک, فارن پالیسیز, فسکل پالیسی. مشرف کے زمانے میں سب سے زیادہ بم پھٹتے تھے لیکن حالات اتنے خراب پھر بھی نہیں تھے. آپ کی پالیسیز جو ہے نا وہ اگر ان 3 فیکٹرز کے گرد گھومتی ہیں, پھر آپ جب فارن کیپٹل دیکھیں نا, آپ کے پاس لینڈ موجود ہے, ٹھیک, آپ کے پاس اس دنیا کا بہترین ہیومن ریسورس موجود ہے, ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہم ہیومن ریسورس پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. یہ ایاز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں تقریباً 50,000 سے زائد نوجوانوں کو سندھ کے اندر صرف بینظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر مختلف ہنرز میں اسکلڈ کیا گیا. یہ ہمارے پاس 50,000 اسکلڈ ورک فورس, لیبر فورس موجود ہے. ہم نے آئی ٹی کے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروڈیوس تو کر دیں گے, یہ جائیں گے گا. ان کا جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی طرف سے وہ تو اتنی نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں لگ رہی, اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے. انڈسٹریز کا حالت بہت خراب ہے. انڈسٹری دیکھیں انڈسٹری کیسے چلتی ہے, انڈسٹری چلے گی, انڈسٹریز جب چلیں گی جب ہم ان کو یہ 3 فیکٹرز کے علاوہ بجلی پرووائڈ کریں گے. مجھے بتائیں رضا, آپ کے کتنے بھی ہاتھ بندھے ہوں, آپ کتنے بھی مجبور ہو, فائنینسز کٹ آف ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, ملک میں مارشل لا ہو, ایک آمر ہو, ڈکٹیٹر ہو, اس کے بعد بھی کراچی میں جو کام ہوا وہ نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال کے ہاتھ باندھ رکھے تھے کسی نے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے ہاتھ باندھ رکھے تھے کسی نے؟ تو پھر مجھے بتا دیں کہ ڈیلیورنس نہیں ہوئی اگر 5 سال میں, اور اگر کراچی میں ڈیلیور ہوا تو کیوں ہوا, کون ڈیلیور کروا رہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تعزیت بھی کرنا چاہوں گی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی والدہ کے حوالے سے. جی بالکل, تعزیت میں ضرور پہنچاؤں گا, دیکھ رہے ہیں تک پہنچے گی بھی انشاءاللہ. اور 2-3 باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں گفتگو سن رہا تھا, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پاکستان کی عوام کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, اور جو بھی کچھ بات ہمیں کرنی ہو ہمیں پازیٹیو میسج اپنی پبلک کو دینا چاہیے, نہ صرف ٹی وی کے اوپر آ کر بلکہ ٹی وی کے پیچھے بھی جب میٹنگز کریں. لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا اسمبلیوں میں, اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان کے مسئلوں کو لے کر جو ہے وہ ڈیبیٹس کریں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچیں, اور مزید مسئلے بنائیں. اب میں بڑے ریسپیکٹفلی یہ بات کروں گا, اور امید ہے کہ میرے دوست میرا برا نہیں مانیں گے دونوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور اگر کسی اپوزیشن کا حصہ ہیں تو دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے مہذب دنیا کے اندر. مہذب پارلیمنٹری جو ادوار ہیں یا اخلاقی جو اس کے وہ ہوتے ہیں, کہ گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہے اور اپوزیشن شیڈو کیبنٹ کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں, مان لیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ چیزیں نہیں کری, چلیں پاور پلانٹ نہیں لگائے, چلیں روٹی کپڑا مکان نہیں دے پائے, چلیں جی اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں, تو چلیں کوئی کاؤنٹر پروپوزل لے کر آئیں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اپوزیشن جو ہے اس کا شیڈو فارن منسٹر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد شیڈو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے, شیڈو ڈیولپمنٹ منسٹر ہونا چاہیے, شیڈو پاور منسٹر ہونا چاہیے. وہ آئے بولے جی یہ میرا پروجیکٹ ہے, اور میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ میں جی 12 پیسے میں بجلی دلوا دوں گا آپ کو, یہ میرے پاس ہے. اس کو پھر کوئی ایکسپٹ نہ کرے وہ تو بات ہے, لیکن صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ول ٹیک اس نو وے, ہمیں اور پیچھے لے کر جائے گا. اور ہمیں جو میسج اس وقت عوام کو دینا, دیکھیں عوام کو یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جو فیملی آج بھوکا سو رہی ہے اسے 18ویں ترمیم سے کیا انٹرسٹ ہے؟ انفارچونیٹلی اس کا تو ایشو بھی نہیں ہے نا. اس کا ایشو تو یہ ہے کہ اس کے گھر پہ کل کھانا کیسے پہنچے گا, اور اس کا ایشو یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کس نے کرپشن کری, آگے جا کے کون کرپشن کرے گا. یہ گورننس کا کام ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے فورمز ہیں, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنا رول کر رہی ہے نا. سوچ کا کوئی مسئلہ ہو, جوڈیشری اپنا کورس لے رہی ہے, ٹھیک چھوڑ دیں اس کے اوپر. آپ آئیں ریئل ایشو سے بات کریں, ہارڈ ایشو سے بات کریں کہ آج آپ کا جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, امپارشل ہو کے رضا بتائیں, ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کبھی بھی ان 2 سالوں میں امپارشل ہو کے بتائیے گا, 2 سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کبھی بھی بیٹھے ہیں صرف ایک ایجنڈا لے کے کہ آج ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات کیسے بہتر بنائے جائیں گے. یہ جب ملے ہیں جج کے مسئلے پہ, یہ جب ملے ہیں صدر کے مسئلے پہ, یہ جب ملے ہیں عدالت کے مسئلے پہ. اسمبلی کے اندر کوئی ایک میں تو کہا نا پروڈکٹیو ایسی کوئی ڈیبیٹ مجھے بتائیے, مجھے کوئی ایک ایسی ریلی بتائیے جو نکالی گئی ہو جس کے اندر کے عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہو اور اس کو لیڈرز نے لیڈ کیا ہو. میں اسی چیز کی طرف تو آ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت آسان بات ہے, یہ بڑا ایزی ہے کہ آپ کرٹیسائز کر لیں کسی گورنمنٹ کو, اور پھر آپ ایسے وقت میں کرٹیسائز کریں گے جب وہ بڑے نازک دور میں گورننس کر رہی ہو, اس کے پاس
مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر وہ صرف پنجاب کی بات کرے گی کسی پروگرام کے اندر اگر گئے پنجاب میں وہ گڈ گورننس دکھاتے ہیں تو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور پنجاب کی لوگ تعریف کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں, لیکن پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے, نیشنل لیول کی بات کریں, اپنا وہ خود علاقائی اس تک مت محدود کریں کہ ہم نے اور آپ نے خدمت کس کی کرنی ہے. تو میں اگر این کیو کا منسٹر ہوں تو میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنے پورٹ فولیو کے لیے یہ تھوڑی دیکھنا کہ میں صرف این کیو کے گھروں میں جا کے خدمت کروں گا, بالکل میں نے سب کی خدمت کرنی ہے. اسی طرح کیسے گورنمنٹ میں کوئی آ گیا ہے, اب آپ منتخب ہو گئے نا, الیکشن تک تو نظر آتا ہے ایک ٹسل ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا ووٹ بینک کم کرنا ہے. ہم منتخب ہو کر آ گئے, ناؤ وی آر ریسپانسبل فار ایوری پاکستان.